تو याह्या अफरीदी साहब का आज पहला दिन है। आज से पाकिस्तान में आप यूँ समझ लीजिए कि मामलात बिल्कुल दूसरे मद में जाना शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पहला दिन है और इमरान खान भी 17-18 दिन के बाद आज पहली मरतबा अपने वकला के साथ, सहाफ़ियों के साथ मिलेंगे। जेल में उनका ट्रायल जारी है। वहाँ पे पहले तो उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन वो पाबंदी उठ गई। इसके साथ साथ इमरान खान की बहनों को रिहा किया गया और उससे पहले बुशरा बीबी को भी रिहा कर दिया गया था। तो कुछ लोग इसको डील समझ रहे हैं। तो आज इमरान खान की तरफ से बहुत कुछ बताया जाएगा सहाफ़ियों को, अपने वकला को, और जो भी उनके साथ मुलाकात के लिए अडयाला जेल में जाएंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस हुकूमत का बड़ा ज़बरदस्त चॉइस थे। आज ये हुकूमत पछता रही है कि हमने याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस क्यों बना दिया। जब हम सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे तो अमीनुद्दीन को क्यों ना हमने चीफ जस्टिस बना दिया। 3 की बजाय 5 का पैनल रख लेते तो कितना ही अच्छा होता। अमीनुद्दीन साहब आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। तो याह्या अफरीदी की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है इससे हुकूमत लरज़ के रह गई है। हालांकि याह्या अफरीदी ने अभी तक कोई भी ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं किया, कोई भी ऐसा केस नहीं लगाया जो इस हुकूमत के लिए परेशान कौन हो। लेकिन हुकूमत की परेशानी ये है और याह्या अफरीदी की तरफ से कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया गया कि जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ ये किया है, हुकूमत क्यों परेशान है, हुकूमत इसलिए परेशान है कि ये जनाब काजी फैसल साहब जैसे जज की तलाश में थी और उन्होंने जिस तरह से इनको फैसिलिटेट किया, इनकी मन मर्जी के फैसले किए, इनकी चाहत के, इनकी खुशी के लिए काजी फैसल साहब जो कुछ भी ये सोचते थे वो करके दिखा देते थे। तो याह्या अफरीदी साहब आए हैं तो उन्होंने अभी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है सारे जजों की। उसमें क्या होता है और फौरी तौर पर उन्होंने जो इकदाम किया, काजी फैसल साहब की तरफ से जो प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली करवाई गई थी, ऑर्डिनेंस जारी करवा के अपनी मर्जी का एक जज उसमें लगा दिया गया था। तो ये कोई परेशानी नहीं है याह्या अफरीदी के लिए। जो भी प्रोसीजर कमेटी हो, ये वाली हो या पहले वाली हो, जो भी हो, उसमें 5 बंदे बैठे हों, उसमें 6 बंदे बैठे हों, उसमें 3 बंदे बैठे हों, ताहम उनकी तरफ से फौरी तौर पर यह किया गया कि पहले वाली कमेटी बहाल कर दी गई। तो इस हुकूमत के लिए वो भी बड़ी परेशानी है कि इन लोगों को हम ये चाहते थे कि याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाएं, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो सीनियरिटी इस तरह से की जाए कि याह्या अफरीदी के बाद अमीनुद्दीन और मंदू ख्याल साहब आ जाएं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। याह्या अफरीदी साहब ने पहला और फौरी इकदाम यही उठाया कि उन्होंने पहले वाली प्रोसीजर कमेटी बहाल कर दी। खुद उसके चेयरमैन हैं, उसके हेड हैं, उसके साथ मंसूर अली शाह साहब उसके एक मेंबर हैं, दूसरे मेंबर मुनीब अख्तर साहब हैं। तो याह्या अफरीदी की तरफ से ये कमेटी क्यों बहाल की गई। कोई भी जज हो, अगर उसकी नीयत साफ़ है और उसका कोई एजेंडा नहीं है तो उसके साथ 2 जज बैठा दिए जाएं, 3 जज बैठा दिए जाएं और जो मर्जी जज बैठा दिए जाएं। जब उसका कोई एजेंडा ही नहीं है, उसने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अदलिया के जो असूल हैं उनके मुताबिक चलना है तो उसे क्या परेशानी हो सकती है। तो हुकूमत की परेशानी इसी वजह से है कि काजी फैसल साहब जिस तरह से इनके हक़ में सारा कुछ कर रहे थे वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अगर आज मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो वो भी ऐसा कुछ फौरी तौर पर ना करते जो कुछ याह्या अफरीदी साहब की तरफ से कर दिया गया है। क्योंकि उन पर इन लोगों की तरफ से जिस तरह से तान किया जा रहा था, जिस तरह से तशनी की जा रही थी, जिस तरह से मतऊन किया जा रहा था, उन्होंने सोच सोच कर कदम उठाना था। और ऐसे भी कई मामला वो थोड़ा सा पीछे ले जाते जैसे हुकूमत की सुबकी महसूस होती। लेकिन याह्या अफरीदी साहब कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रहे कि जिससे वो जानबूझ के हुकूमत की सुबकी का बायस बन सकते हों। लेकिन वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सारा कुछ कर रहे हैं। तो इनको उस तरह की सहूलतकारी नहीं मिली, इसलिए हुकूमत बड़ी परेशान है।
تو یحییٰ آفریدی صاحب کا آج پہلا دن ہے. آج سے پاکستان میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ معاملات بالکل درست سمت میں جانا شروع ہو جائیں گے. تو باقی ایاز صادق صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، انہوں نے ایک تو اپنی بے بسی کا اعتراف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے عدلیہ کی طاقت کو بھی تسلیم کر لیا ہے. اپنی بے بسی کا انہوں نے کس طرح سے اعتراف کیا، کس طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں بے بس ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ خصوصی نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، یہ ایاز صادق صاحب کہہ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح سے سپریم کورٹ کو طاقتور تسلیم کر لیا اور اپنی پارلیمان کو، اپنے لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ مجبور محض ہیں، صرف اور صرف یہ مجبور ہے. حکومت بھی مجبور ہے، خود بے بس ہے، حکومت مجبور ہے. کس طرح سے ان کی طرف سے میں بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن پر کچھ نہیں کر سکتے. پارلیمان آئین بنا سکتی ہے تو جن کو تشریح کرنی ہے ان کی تعیناتی نہیں کر سکتی. جن لوگوں نے آئین کی تشریح کرنی ہے ان کی تعیناتی حکومت نہیں کر سکتی. یہ ایاز صادق صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے. تو کہاں گیا وہ ان کا جوڈیشل کونسل، کہاں گئے وہ لوگ، ان کے 5 ان کے پارلیمنٹری جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کس کو جج لگانا ہے، کس کو بینچ میں شامل کرنا ہے، آئینی عدالت کے بینچ میں شامل کرنا ہے. تو ناظرین آپ یقین رکھیں کہ اس میں بھی یحییٰ آفریدی کی اکثریت ہوگی. جو جج صاحبان قاضی فائصہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے، وہ قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے تھے بلکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. ان میں امین الدین ہیں، ان میں مندو خیر ہے اور ان میں نعیم افغان ہیں. تو یہ آج بھی چیف جسٹس کے ساتھ ہیں. کل اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس نے ججوں کی تعیناتی کرنی ہے، جس نے ججوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، جس نے آئینی بینچ کے ججوں کا تعین کرنا ہے، اس کے سربراہ کا تعین کرنا ہے. تو ان کے پاس 5 ہیں، ایک بار کونسل کا ممبر ہو جانا تھا. یہ حکومت کے پاس 6 تھے. تو حکومت سوچ رہی تھی کہ ایک جج کو ہم ادھر ادھر سے مینج کر لیں گے. ان کی نظر میں بالکل امین الدین صاحب تھے کہ امین الدین خان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن امین الدین خان صاحب یقین کیجئے کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہیں. چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اگر آج یحییٰ آفریدی ہیں ان کے ساتھ ہے. اگر کل منصور علی شاہ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو باقی چلتے چلتے یہ بھی بات کر لیں کہ منصور علی شاہ ہی پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے اور ان کے چیف جسٹس بننے میں کوئی زیادہ مدت نہیں ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی طرف سے تو 27ویں آئینی ترمیم کی بات بھی کی جا رہی ہے، وہ کبھی سامنے نہیں آئے گی. تو باقی یہ سارے کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ سارا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھ جاتے، ان کی آئینی ترمیم میں شامل ہو جاتے جس طرح یہ چاہتے تھے، انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ قاضی فائصہ کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے، کسی صورت بھی ان کی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے. تو یہیں سے ان کی گیم بگڑ گئی. مولانا فضل الرحمان کا صرف قاضی فائصہ کو آؤٹ کر دینا ہی بہت بڑا کارنامہ تھا. تو باقی قاضی فائصہ صاحب اور میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو چور چور کے نعرے لگائے گئے اور کچھ ناہنجاروں کی طرف سے تو بے غیرت تک بھی میاں نواز شریف کو کہا گیا. تو مریم کے پاپا چور ہیں، اس طرح کے وہاں پہ فرار مفرور اس طرح کے نعرے لگائے گئے. تو میاں نواز شریف صاحب کریں تو کیا کریں، اپنا سر پیٹ لیں. پاکستان میں باہر نکل نہیں سکتے، پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر گھیر لیتے ہیں لوگ. تو میاں نواز شریف صاحب یہ کیا کریں کہ ایئرپورٹ سے اتریں، باہر نہ نکلیں بلکہ وہیں سے ہیلی کاپٹر کروائیں یا پھر ایون فیلڈ میں اپنا ایک رن وے بنوا لیں، یہاں سے چارٹر فلائٹ ہو وہاں پہ جا کے اتریں. یہ تو بہت زیادہ اخراجات کا معاملہ ہے لیکن قوم کا پیسہ ہے، پاکستانیوں کا پیسہ ہے، ایسا میاں صاحب کر سکتے ہیں. یہ تو ناقابل عمل نظر آتا ہے لیکن میاں صاحب اپنے گھر میں ہیلی پیڈ تو بنوا سکتے ہیں. ایئرپورٹ اتریں وہاں سے. اور قاضی فائصہ کے ساتھ بھی وہی کر دی گئی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن ایئرپورٹ پر کی گئی. قاضی فائصہ کے بچوں کے پیچھے بھی لوگ وہاں پہ پڑ گئے جیسے قاضی فائصہ صاحب وہاں پہ. اور قاضی فائصہ صاحب ماشاءاللہ سے اندازہ کیجئے کہ جن کو انہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، یحییٰ آفریدی کو ان کی حلف برداری کی تقریب میں شامل نہیں ہوئے، شرکت نہیں کی. تو قاضی فائصہ صاحب صرف 3 گھنٹے پاکستان میں رہے ہیں. 12 بجے ان کی مدت ملازمت اور چیف جسٹس ختم ہو گئی تو قاضی فائصہ صاحب 3 بجے پاکستان سے باہر چلے گئے. تو پاکستان ان کے لیے کیا رہنے کے لیے ملک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کسی ٹیمپل والے انہوں نے ان میں یا ادارہ ہے اس میں انہوں نے ایوارڈ لینا تھا لیکن ایوارڈ لینے کی تاریخ 29 اکتوبر ہے. تو قاضی فائصہ صاحب 25 کو ہی جہاں سے 9 2 11 ہو گئے، رفو چکر ہو گئے.
تو باقی آج سے یوں لگتا ہے کہ معاملات آئین کے مطابق قانون کے مطابق چلیں گے جو ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں تو کیا کر لیں گے یحییٰ آفریدی کا. تو یحییٰ آفریدی بھی سوچ کر قدم اٹھا رہے ہیں. وہ قطعی طور پر عمران خان کے تحریک انصاف کے حق میں نہیں جا رہے, نہ ہی ان کے جانے کا امکان ہے, لیکن ان کو آگ لگی ہوئی ہے آج کے رجیم کو کہ آخر کار جس طرح سے قاضی فیصل صاحب معاملات چلا رہے تھے, ہم نے تو منصور علی شاہ کو بھی چیف جسٹس نہیں بنے دیا, ان کو بنا دیا, تو یہ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں جس پر منصور علی شاہ صاحب ممکنہ طور پر چل سکتے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ہم بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کسی پارٹی کا ساتھ نہ دیں, کسی پارٹی پر اپنا ٹلٹ نہ دکھائیں, کسی پارٹی کو کوئی حمایت نہ کریں, آئین کے مطابق قانون کے مطابق معاملات کو چلاتے رہیں. تو اسی پر ہم ان کو شاباش دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے. اور یہ بھی یقینی ہے کہ آئینی ترمیم اڑ جائے گی اور اس کو اڑانے میں یحییٰ آفریدی صاحب سب سے آگے ہوں گے. وہ آئینی ترمیم اڑتی ہے تو پھر معاملات نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں گے اور اس کے مطابق پھر منصور علی شاہی پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ اس حکومت کے لیے وہ کسی طرح بھی ہارمفل یا مضر ثابت ہو سکتے ہیں. وہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق معاملات کو لے کے چلیں گے. عمران ریاض خان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک بندے کے ساتھ ان کی ملاقات کے لیے مطالبہ کیا جا رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں میں ملاقات نہیں کر سکتا, تو ان کو ملاقات نہ کرنے کی سزا دی گئی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.